अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम है सलमान अब्दुल। वालेकुम अस्सलाम। मैं तस्खीर फाउंडेशन के वीडियो सीरीज में एक दफ़ा फिर हाजिर हूँ। आज मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर हिफ्जुर रहमान कासमी साहब। डॉक्टर हिफ्जुर रहमान कासमी साहब तालीम व तदरीस की दुनिया में मुख्ताज तारुफ नहीं है। ख़ास तौर से ज़बान सिखाने के मामले में वो एक अपनी अलग पहचान रखते हैं और बरसों का तजर्बा भी रखते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया कि डॉक्टर हिफ्जुर रहमान साहब का ताल्लुक असरी इदारों से भी है और दीनी इदारों से भी है। तो आज हम ख़ास तौर से दीनी इदारों से जोड़कर उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे कि आखिर दीनी इदारों में ज़बान सिखाने का तरीक़ा क्या है और वहाँ कौन कौन सी ज़बानें सिखाई जाती हैं। आइए अब हम बिला ताख़िर डॉक्टर हिफ्जुर रहमान साहब से गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर हिफ्जुर रहमान साहब, तस्खीर फाउंडेशन के वीडियो सीरीज में आपका इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आपने मौका दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी वक्त दिया। चलिए, सबसे पहला सवाल ये है कि मदारिस में इस वक्त कौन कौन सी ज़बानें पढ़ाई जाती हैं। इख्तिसार के साथ आप इस पर रोशनी डालें। देखिए, मदारिस में आजकल बुनियादी तौर पर अरबी पढ़ाई जाती है। इसके अलावा उर्दू ज़ुबान है और चंद मदारिस में फ़ारसी भी पढ़ाई जाती है। इसके अलावा हिंदी भी पढ़ाई जाती है। और इसके अलावा जो दीगर इलाकाई मदारिस हैं, मिसाल के तौर पे आसाम का इलाका हो गया या साउथ का इलाका हो गया, तो इन इलाकों के मदारिस में इलाकाई ज़ुबानें भी पढ़ाई जाती हैं। लेकिन सवाल ये है डॉक्टर साहब कि क्या वहाँ ज़बान की तालीम होती है या ज़बान मसलन उर्दू वसीले तालीम है इसलिए उर्दू की तालीम हो जाती है, या वहाँ वाकई चंद शोरा को पढ़ाया जाता है, चंद अफसाने चंद गज़लें पढ़ाई जाती है। इसके मुतालिक कुछ वजाहत फरमाएं। नहीं, देखिए, असल असल बात यह है कि हमें आगे बढ़ने से पहले इस बात को ध्यान में रखना होगा कि ये जो मदारिस हैं वो लैंग्वेज सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस नहीं है। यानी कि लैंग्वेज को बुनियाद बना करके वहां पर तालीम फराहम नहीं की जाती है, बल्कि वहां पर जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कुरान और हदीस पढ़ाना है। तो लाजिमन जो भी जुबानें पढ़ाई जाती हैं वो वसीले तालीम के तौर पर पढ़ाई जाती हैं, महज इजहार का या तरसील का जरिया है। और इसके अलावा लिटरेचर की अगर बात की जाए तो लिटरेचर नहीं पढ़ाया जाता है वहां पे। आमतौर पे अरबी में कुछ लिटरेचर पढ़ाए बहुत जाते खूब, हैं जो आगे बहुत चल खूब। करके अदब वगैरह में पढ़ाया जाता है। जी जी, आपने अच्छी वजाहत फरमाई। लेकिन सवाल यह है कि इस्लाम का बुनियादी मकसद है दावत व तबलीग। जो बात हमारे पास है वो दूसरों तक कैसे पहुंचे। तो मेरा ये ख्याल है कि सिर्फ वसीले तालीम की वजह से ज़बान पर तवज्जो देना मुनासिब नहीं है, बल्कि ज़बान हमारी बेहतर कैसे हो सके, कैसे हम ज़्यादा लोगों को कनेक्ट कर सकें, कैसे रुश्दो हिदायत के लिए हमारी ज़बान मुफीद हो सके। तो क्या इस पर अलग से तवज्जो दी जानी चाहिए? क्या ज़बान सिखाने का एक अमली निज़ाम भी हो? देखिए, जुबान जब सीखने और सिखाने की हम बात करते हैं या जुबान में महारत की जब बात करते हैं तो सब लोगों को मालूम है कि जुबान की चार महारतें होती हैं: रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। तो ये चार बुनियादी स्किल्स हैं जुबान की। तो अगर जुबान सिखाने की हम बात करें तो जाहिर है कि ये चारों स्किल्स में महारत होनी चाहिए। तो अब जुबान को सिखाने का ऐसा तरीका हमें अख्तियार करना पड़ेगा कि ये चारों स्किल्स बच्चे के अंदर आ जाएं और बच्चे लिखने पर भी कादिर हो, बोलने पर भी कादिर हो, सुनने पर भी कादिर हो, और उसी तरीके से अपनी बात को दूसरों तक सही अंदाज में पहुंचाने पर भी कादिर हो। तो ये तो बहुत बिल्कुल अच्छी, बहुत फैक्ट अच्छी है। बात है। देखिए, जैसा कि मेरा भी ताल्लुक मदरसे से है, आमतौर से हमने ये देखा है कि वहाँ के असातिज़ा जैसे कोई चैप्टर है, कोई सबक है, अरबी में है तो उसका उर्दू में तर्जमा कर देते हैं। लेकिन कभी ये नहीं कहा गया कि भाई सुनिए या उनको या वीडियो देखिए ताकि आपकी ज़बान में फ्लुएंसी आए, आप वो ज़बान सीख सकें। क्या इस हवाले से अब नई पेशरफ्त अहले मदारिस को करनी चाहिए या नहीं, कि हम सुनने का निज़ाम भी बेहतर करें? और अल्फाज, बहुत से अल्फाज हमें भी याद हैं, अरबी के बहुत से अल्फाज याद हैं। कवायद में अगर हम ये कहें कि महारत रखते हैं तो ये मुबालगा नहीं होगा, लेकिन
جو زبان بولنی چاہیے، جو زبان آنی چاہیے، اس پر قدرت نہیں ہے، تو اس حوالے سے کیا آپ نئے مشورے دے سکتے ہیں؟ دیکھیے، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ زبان کی چار بنیادی مہارتیں ہیں. تو اگر کوئی آدمی عربی جانتا ہے تو اس کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو عربی گرامر پر عبور حاصل ہے یا بہت سارے الفاظ اس کو معلوم ہے، بلکہ الفاظ کو برتنا، لکھنے پر قدرت ہونا، بولنے پر قدرت ہونا، یا کوئی اسی طریقے سے اگر صاحب زبان عربی زبان بول رہا ہے تو اس کو سمجھنے پر قدرت ہونا. تو اب اس میں صرف قواعد یا متن کو پڑھانا یا لغوی صرفی اور نحوی ترکیبیں کروانا، تحقیق کروانا، یہ زبان سیکھنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ مشق ہے، پریکٹس. اور پریکٹیکل انداز میں اگر کوئی زبان سیکھنے سکھانے کا کام کرتا ہے تو اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. تو تو کیا اب آپ اہل یہاں پر مدارس کو سب سے ایسا پہلے مشورہ نمبر دے پر، سکتے ہیں؟ کیا آپ اہل مدارس نہیں، کو اب اہل مدارس کو مشورہ دینے کی بات نہیں ہے اصل میں. جو ہے اہل مدارس کو خود بھی اس کا احساس ہے الحمدللہ، اور ماشاء جو تبدیلیاں طریقے تدریس میں آنی چاہیے ان کو اللہ، جی وہ جی بخوبی محسوس کر رہے ہیں، خاص طور سے جو بڑے مدارس ہیں ہمارے. اور تبدیلیاں جی، آ بھی رہی ہے الحمدللہ. چنانچہ ہم نے دارالعلوم دیوبند میں دیکھا کہ پہلے ماشاء اللہ، جو روایتی انداز میں کتابیں چل رہی تھی عربی ادب کو یا زبان کو سکھانے کے لیے، پھر ضرورت محسوس ہوئی ان کو، تو پھر انہوں نے نئی کتابیں لکھوائی باضابطہ طریقے سے. مولانا نور عالم خلیل امینی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مفتاح العربیہ کے نام سے سیریز تیار کیا، اور پھر اس کو پڑھایا ماشاء جاتا ہے، اللہ، اس میں باضابطہ مشق بھی کروائی جاتی ہے. تو اس طریقے سے یہ، لیکن صرف دارالعلوم دیوبند میں ہی کافی نہیں ہے، تمام مدارس کو یہ ماڈل اپنانا چاہیے اور اس میں اور بھی بہتری لانے کی کوشش کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ. دیکھیے، جیسے آپ زبان کی تعلیم دیتے ہیں اور مدارس سے آپ کا گہرا رشتہ ہے، مدارس کے فارغین یونیورسٹیز میں اردو بھی پڑھا رہے ہیں، عربی بھی پڑھا رہے ہیں اور دیگر زبان کی تعلیم دے رہے ہیں. کیا اہل مدارس کو ایسے فارغین مدارس سے جو واقعی زبان کی تدریس سے منسلک ہیں، ان کو گاہے ماہے بلائیں اور ان سے مشورے بھی لیں، اور ان سے کبھی کبھی باضابطہ درس بھی دلوائیں بچوں کو، تاکہ زبان کی تعلیم بچوں کے لیے دلچسپی کا باعث بن سکے؟ جی دیکھیے، یہ بہت اہم بات آپ نے کہی ہے. اصل میں یونیورسٹیز کے اندر یہ رواج بہت عام ہے کہ کوئی بھی آدمی اگر کسی فیلڈ کا ہے اور وہ دوسری جگہ پہ ہے تو اس کو بلا کر کے خصوصی لیکچر، توسیع، خطبات وغیرہ دلوائے جاتے ہیں، اور اس سے بڑا فائدہ محسوس ہوتا ہے. مدارس میں یہ نظام میں نہیں ہے، اس طرح کا یہاں ماحول پر نہیں میں ہے. رکنا چاہتا لیکن ہوں. دیکھیں، صرف لیکچر جی لیکچر مفید نہیں، جیسے باضابطہ ایک باضابطہ اساتذہ تدریس تدریس کرتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اسی طریقے سے باضابطہ کلاسوں میں بلایا جائے. صرف محاضرات، صرف خطبات نہ ہو، بلکہ باضابطہ ماہرین جو فارغین مدارس ہیں، یونیورسٹیز میں تعلیم دے رہے ہیں، ان کو بلائیں اور باضابطہ درس و تدریس کا جہاں سلسلہ رہتا ہے وہاں ان کو بٹھایا جائے اور ان سے تدریس کی دیکھیے درخواست کی جائے. دیکھیے عربی زبان کی جہاں تک بات ہے تو اب مدارس میں بہت سارے ایسے اساتذہ آپ کو مل جائیں گے جنہوں نے یونیورسٹیز میں آ کر کے تعلیم حاصل کی ہے مدارس کے بعد، اور انہوں نے گریجویشن، ایم اے اور پی ایچ ڈی کیا ہے، اور پھر یہاں کا جو طریقہ تعلیم ہے اس کو سیکھ کر کے پھر گئے ہیں. اور ظاہر ہے کہ جب وہ پڑھا رہے ہیں وہاں پر تو یہاں پر جو کچھ انہوں نے دیکھا ہوگا ان ٹیکنیکس کو بھی اپلائی کرتے ہی ہوں گے. تو کلاسز میں تو وہ باضابطہ طریقے سے پڑھا رہے ہیں. اب رہی یہ بات کہ خالصتاً جو پروفیسر مثال کے طور پہ عربی یا کوئی بھی زبان کسی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، اس کو بلا کر کے اپنی کلاس میں بٹھانا تو ہونا تو چاہیے، لیکن یہ شاید ممکن نہیں ہے. اور ممکن نہ، یہ انتظامی مسئلہ ہے اصل میں، بالکل کہ بالکل، ایک تو خود پروفیسر جو یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے وہ وقت دے پائے گا نہیں دے پائے گا. وقت دے بہت پائے اچھی گا بات. تو پھر جانتے ہیں آپ پروفیسر لوگوں کی فیس کتنی ہائی ہوتی ہے، اس کو جی مدارس افورڈ کر پائے نہ کر پائے. اور پھر جی، وہ آ کر کے ان کا مزاج ایک الگ ڈیولپ ہو گیا ہے، مدارس کا مزاج ایک الگ ڈیولپ ہو گیا ہے. تو توسیع خطبات کی حد تک تو بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ بہت باضابطہ اچھی بات کلاس ہے. میں مستقل ریگولر بیسس میں پڑھانا، یہ شاید مدارس اس کو متحمل نہ ہو سکے اس کے. جی جی، بہت اچھی بات کہی، لیکن میرا ایک یہ مشورہ ہے کہ بہت سے زبان کے ماہرین ریٹائر ہو جاتے ہیں اور وہ وقت گزارتے ہیں اپنے گھر پر. اگر مدارس کے بڑے علماء ان کے گھر پر جائیں، ان سے درخواست کریں کہ روز نہ صحیح ہفتے میں 2 دن 4 دن ہمارے ہاں تشریف لائیے اور زبان کی تعلیم کیسے ہو اس سسٹم کو بھی بہتر کیجیے اور ہمارے بچوں کو بھی پڑھائیے. بہت سے ایسے عالم مل جائیں گے، بہت سے ایسے پروفیسر مل جائیں گے
जो घर पर बैठे रहते हैं, अगर दो चार बड़े आलिम उनकी खिदमत में ऐसी दरख्वास्त पेश करें तो मुझे 100% यकीन है कि वो जरूर कबूल करेंगे। हाँ नहीं बिल्कुल, ये इस बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूँ कि इस तरह के जो प्रोफेसर्स हैं जिन्होंने पूरी जिंदगी गुजारी है, उनका एक लंबा तजर्बा है, तो उनसे फायदा उठाना चाहिए और इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर कोशिश करेंगे तो मिल भी जाएंगे ऐसे लोग। जैसे मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ दिल्ली में कुछ इदारे ऐसे हैं जो अरबी के हैं, और यहाँ पर जो आमतौर पर पढ़ाने वाले लोग हैं वो सब यूनिवर्सिटी के फारिगीन है या प्रोफेसर थे या एम्बेसीज वगैरह में लंबे अरसे तक काम किया है उन्होंने। तो माशाल्लाह वो फ्री में आकर के भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं वहां पर। तो इस तरीके बहुत से अच्छी मदारिस बात। में भी दे सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। जी जी बिल्कुल, मेरा यही है कि देखिए जैसे अभी आपने कहा कि ना उनके पास टाइम है और उनका लेवल बहुत हाई होता है, लेकिन मेरा ख्याल, जाती ख्याल ये है कि अगर उलमा उनकी खिदमत में, खासतौर से रिटायर्ड प्रोफेसरान की खिदमत में हाजिर हों, दरखास्त करें, रिटायर क्या, जो अभी मुंसलिक हैं इदारों से, उनसे भी कहीं से जुमे को 1 घंटे दे दीजिए, 2 घंटे दे दीजिए, तो इस पर काम किया जा सकता है। उनको मदारिस की तरफ माइल किया जा सकता है और मदारिस के सिस्टम को उन्हें जोड़कर और मजबूत किया जा सकता है। बहुत देखिए खूब। इसमें एक और परेशानी की बात है। देखिए जी जी, जो बहुत अच्छी बड़े बात है। प्रोफेसर हैं, हम्म। जो बड़े प्रोफेसर हैं वो आमतौर पर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में पाए जाते हैं, और मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बड़े मदारिस नहीं है। हम्म। ये है। तो अब इन प्रोफेसर्स को रोजाना की बेसिस पे दूसरी जगहों पे ले जाना, ये एक बहुत हम्म। अहम मसला होगा। और जो बहुत खूब। छोटी जगहों पे जहां जहां मदारिस बड़े हैं वहां पर हम्म। प्रोफेसर उस पैमाने के नहीं पाए जाते हैं। इस हकीकत हम्म। को भी मानना पड़ेगा कि वहां के बहुत। कॉलेजेस में जो प्रोफेसर हैं उनका हम्म। जो लेवल है और मेयार है वो हम्म। बहुत ऐसा नहीं है कि जैसे जामिया जेएनयू अलीगढ़ वगैरह के बहुत प्रोफेसर का अच्छी हो। बात। तो ये भी एक लेकिन अहम मसला है। बहुत अहम मसला है, आपने इसकी तरफ इशारा फरमाया। लेकिन जहां तक मुमकिन हो सके, अहले मदारिस को फिलोसफर और जबान के माहिरीन से जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ अभी एक बिल्कुल बिल्कुल, इसमें इसमें कोई छोटे हर्ज लेवल पे नहीं है। हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जी। अगर 10-20 लोग अच्छी तरीके से इस मसले पर गुफ्तगू करें तो कोई ना कोई मुनासिब हल जरूर निकलेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें वो तो पहले इकदाम करने की जरूरत होती है। जी जी जी। अब चलिए, अभी आपने फरमाया था कि मदारिस में लिटरेचर नहीं पढ़ाते हैं, ये अलग सी बात है कि अरबी लिटरेचर कुछ पढ़ाते हैं और उर्दू को उर्दू की तरह नहीं पढ़ाते हैं। अगर मेरा यही मेरी ये दरख्वास्त हो कि जिस तरीके से अरबी लिटरेचर की कुछ तारीख पढ़ाई जाती है, इसी तरीके से उर्दू जबान की कुछ तारीख पढ़ाई जाए, तो क्या मदारिस के निज़ाम के लिए ये मुनासिब है या नहीं? देखिए उर्दू जुबान की तारीख को पढ़ाना मेरे ख्याल से उतना अहम नहीं है। अलबत्ता उर्दू अदब का ज़ौक़ व शौक़ पैदा करवाना बच्चों के अंदर ये जरूरी है। उर्दू अदब का ज़ौक़ व शौक़ अगर पैदा होगा तो फिर उनकी जुबान में निखार पैदा होगी, और वो जो भी बात करेंगे लोगों से या लिखेंगे तो उनकी जुबान निखरी हुई होगी और बिल्कुल वाज़े तौर पे लोगों के सामने आएगी। तो तारीख पढ़ाना एक अलग चीज है, लेकिन अदब बहुत। पढ़ाना ये अलग चीज है। अब रही बात ये कि पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं, तो इसमें भी देखिए कि खुद जो मदारिस का निसाब है और उसमें जिन जिन मौज़ूआत को शामिल किया गया है उसके अलावा इतना वक्त बच नहीं पाता है कि बाज़ाब्ता तरीके से उर्दू अदब को शामिल किया जाए। हाँ अलबत्ता कुछ चीजें रखी जा सकती हैं जिसकी वजह से बच्चों के अंदर एक ज़ौक़ डेवलप हो बिल्कुल अदब का, बिल्कुल। और फिर उनकी जुबान में निखार पैदा हो। जी। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी यही कहना है कि यानी कि भारी भरकम मबाहिस ना हो, लेकिन कम अज कम उर्दू अदब से उनको करीब कर दें, क्योंकि उर्दू वसीले तालीम है। तो कम से कम उर्दू का इतना हक तो बनता है कि वो तारीख लेकर भी जाए और अदब अदब भी लेकर जाए, और अहले मदारिस उसको कबूल करें। नहीं, सबसे अहम बात यह है कि उर्दू अदब का ज़ौक़ पैदा करने से मुराद ये है कि वो शायर व अदीब होना बच्चों का जरूरी नहीं है, बल्कि ये बहुत। है कि जुबान एक ऐसी उनके अंदर आ जाए या जुबान का मलका पैदा हो जाए कि हम दुनिया के किसी भी शोबे से जुड़े हुए लोगों से जब बात करें तो उनको बोरियत महसूस ना हो। मिसाल के तौर पे उर्दू अदब का ज़ौक़ ना होने की वजह से हमारे यहाँ क्या होता है कि अरबी की छाप होती है हमारी जुबान पे, और बहुत अच्छी बात उसको आप कर रहे हैं। बोलते हुए भी और लिखते हुए भी हम कुछ ऐसी ताबीरात या अल्फाज वगैरह का इस्तेमाल कर देते हैं जो हमारे सामने वाले को समझ में नहीं आता। मैं खुद अपना वाकया बताऊं कि मैं जी एक जी। मरतबा कोई तहरीर मैंने लिखी और लिख करके अपने प्रोफेसर साहब के पास जेएनयू में लेकर के गया।
تو اس میں ایک تعبیر تھی بونے بعید. جی جی. بونے بعید کا لفظ عام طور پہ بولا جاتا ہے، یعنی زمین و ہوں آسمان کا فرق ہے دونوں کے ہوں درمیان. ہوں تو ہوں ہمارے جو سر تھے انہوں نے دیکھا، دیکھ کر کے وہ کہنے لگے کہ بھائی اس کا مطلب کیا ہے. تو میں نے کہا کہ دونوں جی. میں بہت دوری ہے، بہت فرق ہے. تو وہ ہوں کہنے لگے کہ ہوں یہ لفظ کہاں سے آیا ہے، بون کا لفظ، بعید تو جانتے ہیں ہم. تو ہم نے بتایا ہوں کہ یہ عربی کی تعبیر سے یہاں اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو پھر وہ جی. کہنے لگے کہ بھائی آپ نے کس کے لیے لکھا ہے یہ بتائیں، عربی جاننے والے ہوں کے لیے لکھا ہے یا ایسے آدمی کے لیے لکھا ہے جو عربی ہوں بالکل نہیں جانتا ہے. تو ہم چپ ہو گئے، وہاں پہ خاموش ہو گئے. تو ہوں وہ کہنے لگے کہ عربی کی تعبیرات آپ مدارس کے ماحول میں یا علماء کے ماحول میں تو استعمال کر سکتے ہیں جو عربی جانتے ہیں، جی لیکن جی غیر عالم یا غیر مدارس کا ماحول ہو وہاں پر اگر استعمال کریں گے تو پھر ایسی صورت میں آپ کی بات صحیح سے پہنچ نہیں پائے گی لوگوں تک. جی. اور ایک یہ چھوٹی بالکل سی مثال. حقیقت ہے. تو جی زبان. ایک چھوٹی سی. جی جی. جی. میں بھی ایک ایسی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ٹرین میں سفر کر رہا تھا. میرے ساتھ کئی ساتھی تھے. ان کے ہاتھ میں حضرت علی میاں علیہ الرحمہ کی کتاب تھی ارکان عربہ. ایک کوئی برادران وطن میں سے ایک صاحب تھے، وہ پوچھنے لگ گئے کہ بھائی یہ کون سی کتاب ہے بتائیے. انہوں نے کہا ارکان عربہ. پھر انہوں نے ارکان عربہ پوچھا یہ کیا ہے، تو پھر یہ کن کی کتاب ہے. تو وہ کہنے لگ گئے کہ حضرت علی میاں علیہ الرحمہ کی کتاب ہے، اور وہ کلید کعبہ ان کے پاس ہے. تو پھر وہ کلید کا بھی مسئلہ تھا، کعبے کا بھی مسئلہ تھا، ارکان کا بھی مسئلہ تھا، اور عربہ کا بھی مسئلہ تھا. تو اس صورتحال میں بہت ایک اچھا سوال یہ بنتا ہے، تو کیا مدارس میں اگر وسیلہ تعلیم اردو ہے تو اردو کچھ نہ کچھ وہ سیکھ لیتے ہیں اور عربی کچھ نہ کچھ سیکھ لیتے ہیں، لیکن مشق کی ضرورت ہے. لیکن سوال یہاں یہ ہے کہ ایسے ماحول میں کہ کیا ہندی کو باضابطہ مدارس میں کیوں نہیں پڑھائی، ہندی کو کیوں نہ پڑھایا جائے، تاکہ ٹرین میں ہو، کہیں بازار میں ہو، ان لوگوں کو ہم آسانی سے سمجھا سکیں. کیونکہ ہندی زبان نہیں جاننے کی وجہ سے ایک علماء طبقہ اور غیر مسلم برادری سے دور ہے. کیا اس میں کچھ صداقت ہے یا نہیں ہے؟ آپ کچھ فرمائیں، اس پر دیکھیے کچھ روشنی دیکھیے ہندی، ہندوستان میں ہم رہ رہے ہیں تو ہندی ہمیں آنی چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ڈالیں. اور اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں ہمارے علماء کرام بھی، اہل مدارس بھی. اسی وجہ سے جی بہت ساری جگہوں پہ الحمدللہ ہندی بھی رائج ہو گئی ہے اور ہندی باضابطہ طریقے سے پڑھائی جاتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہندی میں ہمیں زبان سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہندی کے کچھ الفاظ یا کچھ باریکیاں جو املا کی ہوتی ہیں وہ چیزیں سیکھنے کی ہیں، تو جس میں ہم کچے ہوتے تھے، عام طور پہ ہوتے تھے کی بات کر رہا ہوں. لیکن ہوں ابھی جو نسل فارغ ہو کر کے آ رہی ہے تو الحمدللہ وہ ہندی بھی جانتی ہے ٹھیک ٹھاک سے، اس لیے کہ مدارس کے نصاب میں اس کو باضابطہ طریقے سے شامل کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے. تو اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں لوگ، عمل بھی کر رہے بالکل. ہیں. بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ہندی کچھ بھی ہو، ایک ہندوستان کی مرکزی زبان کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ زبان بہت سے لوگوں کو کنیکٹ کرتی ہے. لیکن ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے کہ اس کے بہت سے خطے ہیں جہاں ہندی بولنے والے نہیں ملتے ہیں، لیکن عمومی طور پر ہندی سمجھنے والے آپ کو مل جائیں گے. تو چلیے، بہت اچھی گفتگو ہوئی آپ سے. بالکل. ہاں جی جی. اب مجھے یہ بتائیں کہ خاص طور سے عربی زبان کو بہتر طریقے سے مدارس میں سکھانے کے لیے اگر آپ سے ایک دو مشورے طلب کیے جائیں تو آپ کیا مشورے دے سکتے دیکھیے جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ زبان کی جو مہارتیں ہوتی ہیں وہ چار ہیں، اسکل کہا جاتا ہے ان کو: ہیں؟ لسننگ، اسپیکنگ، ریڈنگ اینڈ رائٹنگ. تو کوئی بھی زبان، صرف عربی ہی نہیں، کوئی بھی زبان ہم پڑھا رہے ہیں تو ان چاروں نکات پر توجہ بنا کر کے پڑھانا ضروری ہوتا ہے تاکہ طلبا تو کے اندر مدارس میں ان چاروں یہ طرح جو کی اسکلز ڈیولپ ہو. جی یہ چار نکات جو آپ نے بتائے ہیں، ان میں سے کتنے نکات پر اہل مدارس عمل کر رہے دیکھیے ہم لوگ جب پڑھتے تھے، اب کی ہیں؟ بات نہیں کر رہے ہیں، جب ہم لوگ جی جی پڑھتے تھے اس بالکل. زمانے میں صرف ریڈنگ پر فوکس کیا جاتا تھا کہ ہم جی کوئی جی بھی عبارت پڑھ رہے ہیں، پڑھنے کے بعد پھر اس کی لغوی، صرفی، نحوی تحقیق وغیرہ ہوتی تھی اور اس کی باریکیوں میں ہم جانے کی کوشش کرتے تھے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ کوئی تحریر اگر ہمارے پاس لکھی ہوئی مل رہی ہے تو اس کو سمجھ تو بہت اچھی طریقے سے جا رہے تھے، لیکن بہت اچھا. اسی طریقے سے بولنے کی بات ہو یا اسی طریقے سے اگر لکھنے کی بات ہو تو اس میں ہم کچے ہوا کرتے تھے یہ ہمارے وقت میں. لیکن اب جو ہے طریقے میں نے کہا کہ اس کی ضرورت کو محسوس کیا جا رہا ہے، تو طریقہ تدریس میں تبدیلی آ رہی ہے. لیکن جتنی تبدیلی آئی ہے اتنی کافی نہیں ہے، ابھی اور بھی تبدیلی کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم کوئی ٹیکسٹ پڑھا رہے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو قدیم روایتی متون ہیں ان کے بجائے
ابھی موجودہ دور میں بہت سے اچھے اچھے متون آ گئے ہیں جو بہت زبان کو خوب، بہت خوب. سکھانے کے لیے مقصد سے ہی لکھے گئے ہیں، تو ایسے متون کو بھی اپنایا جانا چاہیے۔ پھر اس میں جو عملی مشق دی گئی ہے اس پہ بھرپور توجہ کے ساتھ کام کروایا جائے۔ مثال کے طور پہ جملے سازی کا معاملہ ہے، اور پھر جملے سے آگے بڑھ کر کے پیراگراف رائٹنگ، اور اس کے بعد مضمون نگاری کا معاملہ آتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی مشق باضابطہ طریقے سے دی گئی ہے، تو ان مشق کو اگر کیا جائے تو رائٹنگ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ بولنے کی بات ہے تو بولنے کے لیے جو بڑے مدارس ہیں وہاں پہ ماحول ہے، الحمدللہ ایسے طلبہ مل جاتے ہیں کہ آپس میں کمیونیکیشن کرتے ہیں، تو جو ذوق رکھنے والے طلبہ ہیں ان کی کمیونیکیشن اسکل بھی اچھی ہو جاتی ہے۔ لسننگ کی جہاں تک بات ہے تو چونکہ شروع سے لے کر کے آخر تک بچے عربی کے ماحول میں ہی قرآن سے نورانی قاعدہ سے لے کر کے عربی بخاری شریف تک عربی کے ماحول میں رہتے ہیں، تو عربی الفاظ اور اسٹائل سے وہ کسی نہ کسی حد تک مانوس ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ بہت جب وہ اچھا. سنتے ہیں اہل عرب کو بولتے ہوئے تو ان کو سمجھ میں بھی آ جاتا ہے۔ لیکن آج کل ہمارے پاس وسائل ہے، موبائل، کمپیوٹر، انٹرنیٹ وغیرہ کی سہولت موجود ہے، تو اساتذہ کو چاہیے کہ طلبہ کو اس طرف راغب کریں کہ بھائی تمہارے پاس موبائل ہے تو غیر ضروری چیزوں کو دیکھنے کے بجائے تم بہت عربی اچھی بات. زبان کی چیزوں کو دیکھو، تاکہ تمہاری لسننگ اسکل بھی ڈیولپ ہو اور زیادہ، اور جی اسٹائل اسی طریقے سے لہجہ تمہارے اندر آ پائے۔ تو یہ ہے۔ جی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حفظ الرحمان صاحب. آپ نے قیمتی وقت نکالا اور مفید مشوروں سے بھی نوازا. امید ہے کہ اہل مدارس ان تمام امور پر اگر غور و فکر کریں تو کوئی بہتر راستہ نکل سکتا ہے، اور ان فارغین مدارس کی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے جو دنیاوی میدان تو نہیں کہہ سکتے. ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ مدارس سے جڑے. یہ نہیں کہ وہ عصری اداروں سے اگر جڑ گئے ہیں تو اپنا رشتہ مدارس سے منقطع کریں. یہ ہم جیسے علماء کے اوپر بھی، ہم جیسے فارغین مدارس کے اوپر بھی لازمی ہے کہ ہم مدارس کو بھول نہ جائیں. اگر ہم بھول گئے تو جن تبدیلیوں کی وہاں سے امید کر رہے ہیں وہ تبدیلی آئے گی ضرور، لیکن تھوڑی تاخیر ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہم تمام لوگوں کو بھی ان امور پر توجہ دینی چاہیے اور غور و فکر کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ. آئندہ بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے مدعو جی کیا۔ تصویر جی فاؤنڈیشن کے ویڈیو سیریز میں ایسے ہی ماہرین زبان اور دیگر علوم کے ماہرین سے گفتگو کریں گے، اور وقفے وقفے سے ہم آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، کیونکہ ہمارا نعرہ ہے ادب کا مکھن، سماج کا تڑکا اور تعلیم کی چسکی. ان تینوں پہلوؤں کو سامنے رکھتے واہ، ہوئے گاہے ماہے ہم آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. شکریہ. چلیے، بہت اچھی گفتگو ہوئی.